الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا، یہ سمجھیے کہ جنت میں ساتھ لے جانے والا بڑا پیارا فرمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ من صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، نبی پاک فرماتے جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، اور 100 درود پر 1000 رحمتیں۔ مگر جو اگلا اس حدیث کا حصہ ہے نا، وہ اور خوبصورت ہے۔ آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، زحمت کفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے مس ہو رہا ہوگا، ٹچ ہو رہا ہوگا۔ مجھے بتائیے، کاندھے سے کاندھا کس سے ملتا ہے؟ اس سے ملتا ہے جو بالکل برابر میں ہوتا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں نا مسجد میں کاندھے سے کاندھا ملا لیجیے، صفے درست کر لیجیے، ویری نیکسٹ ٹو می، جو بالکل میرے برابر میں ہوتا ہے، میرا کاندھا تو اس سے ٹچ ہوتا ہے نا۔ نبی پاک فرما رہے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہے۔ فضول باتوں میں کیوں ٹائم ضائع کریں؟ بہت سارا وقت سوشل میڈیا ہمارا لے جاتا ہے۔ برائے کرم عادت بنا لیجیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت سے باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آج قرآن پاک کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو قرآن پاک میں جا بجا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہوئی ہے، نبی پاک کی نعت بیان ہوئی ہے، پیارے آقا کا چرچا بیان ہوا ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر عشق کی نگاہ سے قرآن پڑھا جائے تو پورا قرآن ہی نبی پاک کی نعت ہے۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، دسا کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو وے جیڑا مرضی سے پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ میرے آقا سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اچھا پھر ہم مسلمانوں سے کتنا پیار، مومنوں سے کتنا پیار؟ سنو قرآن کیا کہتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن کہتا ہے بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، یعنی ہم مشقت میں آ جائیں، ہمیں تکلیف ہو تو نبی پاک کو بھاری پڑتا ہے، گراں پڑتا ہے، گراں گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان ایسے آقا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہے، اور کیسے رحمت ہے میں کچھ حدیثیں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ نبی پاک کی شفقت، میرے آقا کی مہربانیاں، نبی پاک کی رحمت تو کیسے سب کے لیے عام تھی۔ کوئی غریب ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی غریب کمزور ہو، گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، میرے آقا کیسے رحمت والے، کیسے کریم سب پر۔ جب رحمت للعالمین کی ہم امت ہیں
تو کیا ہم بھی لوگوں پر رحمت ہیں؟ کیا ہم بھی لوگوں کے لیے آسان اور لوگوں کے لیے نرم اور لوگوں کے لیے شفیق ہیں؟ پہلے آئیے میرے آقا کی مبارک زندگی کے بارے میں کچھ جانیے، اپنا ایمان تازہ کرتے جائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حبشی عورت، حبشی کہتے ہیں حبشہ کے رہنے والے، افریقن، آج کل جو حبشہ ہے وہ ایتھوپیا ملک ہے، وہی حبشہ ہوتا تھا۔ فرمایا حبشی عورت تھی یا نوجوان تھا، وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتا تھا یا کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس عورت یا اس جوان کو کچھ عرصہ دیکھا نہیں، نظر نہ آیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کدھر گیا؟ صحابہ نے کہا کہ حضور اس کی تو انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے۔ تو نبی پاک نے فرمایا آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ ہماری مسجد میں صفائی کرنے والا یا والی فوت ہو گئی؟ تو کہا حضور بات یہ ہے کہ رات، ایک روایت کے مطابق رات دیر سے اس کا انتقال ہوا، ہم نے سوچا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ ہو تو ہم نے آپ کو جگایا نہیں، بتایا نہیں۔ ایک روایت میں ایسا آتا ہے کہ صحابہ نے اس کو نارمل سمجھا کہ مسجد کا خادم ہے، اب انتقال ہو گیا تو نبی پاک کو کیا بتانا، تدفین کر دی، جنازہ بھی ہو گیا اور تدفین بھی کر دی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتایا۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب اس کی قبر بتائی گئی کہ یہاں تدفین ہوئی ہے تو پیارے آقا علیہ السلام خود وہاں تشریف لے جا کر نبی پاک نے اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا فرمائی، اور پھر فرمایا یہ قبریں ان قبر والوں کے لیے ظلمت اور تاریکی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ میری ان پر پڑھی گئی نماز جنازہ کی بدولت ان کی تاریک قبروں کو روشن فرما دے گا۔ ایک مسجد کے خادم صفائی کرنے والے کی قبر پر نبی پاک جا رہے ہیں، یعنی اس کو بھی اہمیت دی، اس پر بھی رحمت فرمائی، اس پر بھی مہربانی فرمائی۔ پہلا مدنی پھول کہ کیا ہم مسجد کے جو خادم ہوتے ہیں، کیا ہم جس کو نارملی ہم سے کم تر کام کرنے والے ہوتے ہیں، جی کہ یورپ میں تو تقریباً لوگ نارمل لائف گزارتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے وطن پاکستان جاتے ہیں یا انڈیا سے لوگ آئے ہوں گے، بنگلہ دیش کے لوگ، جہاں جہاں کے آپ ہیں یا دنیا میں مجھے جہاں سن رہے ہیں، تو بعض اوقات ہمارے ڈرائیور ہوتا ہے، ہمارے گھر میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، مسجدوں کے خادم ہوتے ہیں، چلے صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، کیا ان کو اہمیت دیتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کو محبت دیتے ہیں؟ رحمت للعالمین کی قبر پر جا رہے ہیں اور ہم ان کی زندگی میں ان سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کبھی سوچا ہم نے کہ اب کبھی مسجد میں گئے ہوں اور وہاں خادم کوئی صفائی کر رہا ہو اور ہم رک کر اس سے ہاتھ ملائیں، کبھی اس کو سینے لگائیں، کبھی اس کی طبیعت پوچھیں؟ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ کبھی ایکسپیرینس کیجیے گا کہ آپ کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات ہمارے دفتر کا ہی دروازہ کھولنے والا، میں یورپ کی بات نہیں کرتا، ہمارے وطن میں ہم نے دیکھا کہ بیان تو پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، اگر کہیں ایسا ہے کہ جب دفتر کا کوئی دروازہ کھولنے والا ہے، گاڑی کا کوئی دروازہ کھولنے والا ہے، ہمارے آفس میں صفائی کرنے والا ہے، ہماری مسجد میں صفائی کرنے والا ہے، ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے، کبھی رک کر اس کو سلام کیجیے، اس سے ہاتھ ملائیے، ممکن ہو تو اسے سینے لگا لیجیے، آپ دیکھیں گے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا ہوگا کسی نے اسے سینے نہیں لگایا ہوگا، کسی نے اس کی طبیعت نہیں پوچھی ہوگی، ہم اس کے قریب سے گزر جاتے ہیں، مگر ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے کہ میں نے اپنے اسٹیٹس والے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، بلکہ اب تو ایک اور پرابلم ہو گئی، اپنے علاقے والے، اپنی زبان والے، اپنی بولی والے سے بات کرنی ہے، ہم باقی کو تو سلام بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ سلام کو عام کرنا یہ نبی پاک کی سنت اور اسلام کا پسندیدہ طریقہ ہے، اور سلام تو ہمیں ہر کسی کو کرنا ہے نا، جس کو جانے جس کو نہ پہچانے، ہر مسلمان کو سلام کرنا ہے، مگر اب تو ہم نے ہاتھ ملانا، سلام کرنا، تعلق رکھنا بھی اس کو کیٹیگرائز کر دیا ہے۔ یہ میری اور آپ کی شریعت نہیں ہے، یہ اور میرے آپ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ سوچئے، مجھے جب بھی میں اس طرح کا بیان کرتا ہوں مجھے ایک پولیس والا یاد آ جاتا ہے، میں نے اس کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا، بہت پرانی بات ہے، پاکستان میں ایک عید کی نماز تھی اور حالات ایسے نہیں تھے تو نماز کے لیے گارڈ بھی کھڑے کرنے پڑتے ہیں، ایک پولیس والے کا انٹرویو کسی نے دیا تو اس نے کہا کہ آج میری بچی کی طبیعت خراب تھی، میری بچی گھر میں بیمار تھی، مگر مجھے گورنمنٹ کی طرف سے ڈیوٹی لگائی گئی کہ نہیں عید کی نماز ہے، آپ نے جا کے سیکیورٹی دے دی۔ میں مسلمانوں کی مسجد کے باہر کھڑا ہو کے ڈیوٹی دیتا رہا، 1000 کے قریب لوگ نماز پڑھنے آئے، عید پڑھ کر سب نے ایک دوسرے کو ملاقات دی، سب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہا، کوئی ایک بھی مجھ سے مل کر نہیں ملا، کسی ایک نے مجھے سلام نہیں کہا، کسی ایک نے مجھے عید مبارک نہیں کہا۔ کیا میں ان کا بھائی نہیں؟ کیا میں مسلمان نہیں؟ یہ کہہ کر وہ رو پڑا۔ یہ ہم سب کے لیے میسج ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں،
ہم امیروں سے مل کر بڑے خوش ہوتے ہیں، دوستی غریبوں سے رکھو، پیار انہیں دو، سینے انہیں لگاؤ، ان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور کسی ایک کے دل سے دعا لگ گئی نا، وہ بگڑے کام بن جائیں گے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، میرے آقا سارے جہان کے لیے رحمت ہے نا۔ پہلا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ نبی پاک مسجد نبوی میں جھاڑو لگانے والے اس کی قبر پر جا کر جنازے کی نماز پڑھ رہے۔ اب آگے چلیں، اب کس طرح رحمت نبی پاک، ذرا غور سے سنیے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میں نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے رہ جاتا ہوں، کیونکہ جو ہماری مسجد کی امام صاحب ہے نا، وہ بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، فجر کی جماعت بڑی لمبی کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر نبی پاک ناراض ہوئے، اور آپ نے اور صحابی کہتے ہیں، میرے پیارے آقا علیہ السلام کو اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اور نبی پاک نے فرمایا، اے لوگوں، کیا تم میں نفرت دلانے والے بھی ہیں؟ تم میں سے جو بھی لوگوں کی امامت کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں کیا خوبصورت مذہب ہے ہمارا، کہ امام صاحبان کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ نماز کے ذریعے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نماز بھی پڑھائیں تو مختصر، تاکہ پیچھے اگر کوئی کمزور ہے، کوئی بیچارہ معذور ہے، کسی کو پرابلم ہے تو اسے تکلیف نہ ہو۔ تو پتہ کیا چلا، رحمت سارے جہان کے لیے۔ اب اس پہ کیا میسج مل رہا ہے؟ ایک تو یقیناً ڈائریکٹ میسج تو یہی ہے کہ امام صاحبان ایک نارمل جو تعداد ہے اس کے مطابق نماز پڑھائیں، لیکن جو اس کی لاجک سمجھنی ہے نا، کہ جب نماز طویل کر کے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اتنی اہم عبادت کے ذریعے کسی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے، تو پھر جو لوگ اپنی زبان کے ذریعے، اپنے معمولات کے ذریعے، اپنے گھر میں شادی ہو تو جناب ڈھول تماشے کر کے جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی نیند برباد کر رہے ہوتے ہیں، ہم چاہے میلاد کریں، سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، امیر دعوت اسلامی جہاں دنیا بھر کے عاشقان رسول کو یہ فرماتے ہیں کہ ضرور دھوم دھام سے میلاد منائیں، مگر کبھی بھی ایسے میلاد نہ منائیں جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو، کسی کے حقوق العباد پامال ہو۔ میں ساری رات نعت خوانی کروں اور جناب لوگوں کو سونے نہ دوں اور میں کہوں کہ سرکار کی آمد کا جشن منا رہا ہوں، نہیں، تکلیف پہنچا کر آپ کو ثواب نہیں ملتا۔ حقوق العباد کا خیال کر کے آپ جب خوشی منائیں، نیکی کریں تو اس کا ثواب ملتا۔ اور پھر خاص طور پر ہمارے جو ممالک ہیں اس میں تو شادی میں جو دھوم دھڑکے اور آتش بازی اور بعض اوقات تو اس طرح بارات لے کے جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا محلے کی نیند برباد ہو رہی ہے۔ کبھی ایسا نہ کریں، کیونکہ نبی پاک نے تو طویل نماز پڑھانے سے منع فرمایا۔ اب ذرا سمجھیے گا نا کہ نماز جیسی عبادت میں بھی تکلیف نہ ہو تو جو گناہ کر کے لوگوں کو تکلیف دے رہے ان کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ پیارے آقا رحمت سارے جہان کے لیے ہیں اور ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ آج میں خاص طور پہ جو اس طرح کے مغربی ممالک میں رہتے ہیں، ایسے ممالک میں رہتے ہیں کہ جس کے اطراف میں غیر مسلم ہیں، میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ جتنے لوگ یہاں رہتے ہیں نا، آپ تو اسلام کے سفیر بن سکتے ہیں، یعنی آپ کے کردار سے، آپ کی گفتار سے، آپ کی ایمانداری سے، آپ کے حقوق العباد کا خیال رکھنے سے یہ غیر مسلم آپ سے سوال کریں، اتنا پیارا جسچر، اتنا پیارا اخلاق، اتنا پیارا خیال، ایسی آپ کے اندر مینرز کہاں سے آئے؟ تو آپ بتائیں کہ ہمارے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نے وہاں سے سیکھا ہے۔ اور یقین کریں، آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہوا۔ ہمارے اسلاف، ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، ہمارے صحابہ کے قریب رہ کر مسلمان ہو جاتے تھے، مگر آج آپ کے آس پاس بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں۔ سچ بتاؤ، کیا میرا کردار ایسا ہے جس کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہو جائے؟ بلکہ بدقسمتی سے، سوری ٹو سے، ہمارے کئی مسلمان بھائی ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرا اسلام برا نہیں ہے، میرے آقا کی تعلیمات بری نہیں ہیں، انہوں نے تو شاندار تعلیمات دی ہیں، مگر ہم ایسے مسلمان بن نہیں پائے جیسے بننا چاہیے تھا۔ ورنہ ہوتا یہ کہ مجھے دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے، مجھ سے مل کر لوگ مسلمان ہوتے، مجھ سے کاروبار کر کے لوگ مسلمان ہوتے، میرے پڑوس میں آتے تو لوگ مسلمان ہوتے کہ اتنا کمال کا امتی ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے؟ جب امتی کے اخلاق ایسے ہیں تو اس کے نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ ہمیں تو سفیر بننا ہے اسلام کا، اللہ نے یہ موقع دیا آپ کو، مگر آپ غور کریں کہ کیا واقعی ہم ایسے مسلمان ہیں؟ حضرت مالک بن دینار
رضی اللہ عنہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. آپ کا ایک پڑوسی تھا، وہ پڑوسی جو تھا نا وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا. تو وہ اسے ڈیلیبریٹلی جانتے بوجھتے اپنے گھر کے اوپر ایک پرنالہ نکالا اور روزانہ گندگی حضرت مالک بن دینار کے گھر میں بھیجتا، پھینک دیتا. آپ پانی ڈالتے اسے دھو لیتے، 1 دن 2 دن 3 دن. وہ چاہتا تھا جھگڑا ہو، وہ آپ کو آزمانا چاہتا تھا. آپ جھگڑا نہیں کرتے تھے، پانی بہا دیتے تھے. ایک دن وہ آتش پرست آپ کے دروازے پر پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر آئے. کہا حضرت میں روز آپ کے گھر میں گندگی بھیجتا ہوں، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہا غصہ تو آتا ہے. تو آپ بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ کہ ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے، ہمارا اسلام معافی اور درگزر سکھاتا ہے. آئے ہائے، پتہ ہے وہ آتش پرست کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضرت گھر کی گندگی کو بعد میں دھوئیے گا، پہلے میرے دل کی گندگی کو دھوئیے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ تھے ہمارے اسلام کہ کردار سے مسلمان کرتے تھے. اے دیار غیر میں رہنے والوں، آج میلاد مصطفیٰ کے اجتماع میں آئے ہو نا، آج سچے امتی بن کر جاؤ. آپ کی سچائی دیکھ کر، آپ کے وعدے پورے دیکھ کر، آپ کے مینرز اور اخلاق دیکھ کر، آپ کا اچھا شہری بن کر دیکھ کر، آپ لوگوں کا خیال رکھنے والے ہو یہ دیکھ کر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم مسلمان ہوں. مجھے یاد ہے UK میں ایک غیر مسلموں کا پادری تھا اور اس نے بہت دنیا میں سفر کیے تھے. وہ مسلمان ہو گئے. جب وہ مسلمان ہوئے تو میں نے ملاقات ہوئی میری، میں نے پوچھا آپ کیوں مسلمان ہوئے؟ تو اس نے کہا جب میں بیمار ہو گیا نا تو مجھے کوئی پوچھنے نہیں آتا تھا، میری قوم کا کوئی فرد نہیں آتا تھا، مگر میرے 2 گھر چھوڑ کر ایک مسلمان نوجوان رہتا تھا، وہ دعوت اسلامی والا تھا. تو اسے دیکھا میں بوڑھا ہوں، میں کھانا پینا پکا نہیں سکتا یا میں تکلیف میں ہوں، تو میرے پاس آتا، میری خیریت پوچھتا اور مجھے کبھی کبھی کوئی چیز بھی دے کر جاتا، مسکرا کر ملتا. وہ کہتے ہیں اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ میں حالانکہ یہ مذہب کا نہیں ہوں مگر یہ جناب میرا خیال رکھ رہا ہے اور مجھے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے. کہتے ہیں اس کے حسن اخلاق کی بدولت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ وہ بندہ جو غیر مسلموں کا پادری پریسٹ تھا صرف مسلمان نہیں ہوا بلکہ اس اسلامی بھائی نے پھر درس نظامی شروع کیا. 67 ایئرس کی ایج میں اس نے درس نظامی شروع کیا اور تقریباً 73 ایئرس کی ایج میں اس نے درس نظامی کمپلیٹ کیا اور عالم دین بن گیا. آپ اندھیرے سے نور کا سفر دیکھیں کہ کہاں کفر اور کہاں غیر مسلموں کی طرف بلانے والا. اور ایک اس نے اخلاق کی برکت سے، ایک اچھے مینر کی برکت سے مسلمان بھی ہوا اور مسلمان ہو کر اب عالم بن گیا اور دوسروں کو عالم بنانے والا بن گیا. ہمیں نبی پاک کے مبارک دین کا سفیر بننا ہے، ہمیں اپنے اخلاق بہتر کرنے ہیں. رحمت للعالمین کے امتیوں، وہ رحمت سارے جہان کے لیے ہیں اور ہمیں بھی رحمت بننا ہے، ہمیں بھی لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا. اچھا نبی پاک بچوں کے لیے کیسی رحمت. ایک بار مدینے کے لوگ آپ کی بارگاہ میں بچے لایا کرتے، آپ کی گود میں دیا کرتے، پیارے آقا برکت کی دعا فرماتے. ایک بچہ لایا گیا تو نبی پاک علیہ السلام کے کپڑوں پر اس نے پیشاب کر دیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے کپڑوں پر. تو نبی پاک نے پانی منگوا کر اپنے لباس پر بہا دیا. اس بچے سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ کی، نہ گواہی کا اظہار نہ کیا. آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں بچے آتے نا تو نبی پاک بچوں کو بوسہ دیتے تھے. آپ سے ایک شخص نے پوچھا، کچھ دیہاتی لوگ تھے، کہ آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم تو بوسہ نہیں دیتے. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں اس کا مالک نہیں. نبی پاک نے اسے ناپسند فرمایا. بچوں سے پیار، بڑوں سے پیار، کمزوروں سے پیار، غریبوں سے پیار، امت سے پیار، کیونکہ آپ رحمت ہیں سارے جہان کے. اب بتاؤ، آؤ میں بتاتا ہوں اپنے خادموں سے انداز کیسا تھا. بعض اوقات بندہ سب کے ساتھ تو پیار کر رہا ہوتا ہے، ملازمین کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے میں تنخواہ دیتا ہوں. نبی پاک کے خادم خاص تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ، 10 سال نبی پاک کی خدمت میں رہے. اب اتنا قریب کوئی رہا ہو اس کو تو بہت ساری باتیں پتہ چل جائیں. پتہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. 10 سال کی خدمت میں کسی کام کرنے میں یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا اور نہ کرنے پر کبھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا. رحمت ہے تو اپنے غلاموں پر بھی رحمت ہے، اپنے خادموں پر بھی رحمت ہے. اللہ اکبر. دیکھو میرا اسلام بچیوں بیٹیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ کے نبی بیٹیوں کے لیے کیسی رحمت ہے. یہ وہ زمانہ تھا
جب بیٹی پیدا ہوتی تو باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا، بلکہ بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا۔ نبی پاک نے آ کر کس طرح عورتوں کے رائٹس دیے۔ آج کل بڑی بحث ہوتی ہے جناب کہ عورتوں کے رائٹ ہونے چاہیے، خواتین کی جناب آزادی ہونی چاہیے۔ لگتا ہے یہ خواتین بھول گئی ہیں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ ہوتا کیا تھا۔ بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ گور کر دیا جاتا، اور میرے آقا نے آ کر، دین اسلام نے آ کر عورت کو ماں کا درجہ دیا اور فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کی دعا لگ جائے تو بخشش اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور سنو بیٹیوں کے لیے نبی پاک نے کیا فرمایا، سبحان اللہ، مبارک ہو جس کی بیٹیاں ہیں۔ کبھی بیٹیاں پیدا ہونے پر موڈ آف نہ کرنا، کبھی اپنے گھر والوں سے جھگڑنا نہیں، ارے یہ تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، وہ شخص قیامت کے دن آئے گا تو وہ شخص اور میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، آقا فرماتے ہیں میں اور وہ شخص قیامت میں اتنے ساتھ ہوں گے جو اپنی 2 بیٹیوں کی صحیح پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ ایک اور حدیث پاک جس کا مضمون ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی اچھی پرورش کرے، اللہ پاک ماں باپ کی اس کی برکت سے مغفرت فرما دیتا ہے، انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب ایک صحابی نے بڑا پیارا سوال کیا، حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ کہا اگر 2 بیٹیاں ہوں تو بھی اللہ جنت واجب فرما دیتا ہے۔ میں جب یہ پہلی بار حدیث پڑھ رہا تھا تو میں سوچنے لگا میری تو 1 بیٹی ہے، سبحان اللہ۔ آگے حدیث پڑھی تو ہمارے صحابہ بھی کتنے پیارے تھے، انہی صحابی نے ایک اور سوال کر لیا، حضور اگر 1 بیٹی ہو تو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ارے بیٹیاں تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے، اس کے لیے اس کی ماں سے لڑتے ہو؟ کیا عورت کے ہاتھ میں ہے بیٹی پیدا کرے یا بیٹا پیدا کرے؟ تف ہے اس مرد پر جو اپنی بیوی کو تانے دیتا ہے، اپنے گھر میں لڑائی کرتا ہے کہ بچیاں پیدا ہو رہی ہیں بیٹا کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ کبھی نہ کرتے۔ ایسے میں کئی لوگوں سے ملا ہوں کہ جو بتاتے ہیں کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، میری 4 بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں، مگر جب سے بیٹیاں ہوئی اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں، اللہ نے کام میں بڑی برکت ڈال دی ہے۔ ارے کیا معلوم تمہارے نصیب میں بیٹا اس لیے نہ رکھا رب نے، یہ اس لیے عطا نہیں فرمایا کہ وہی بیٹا تمہیں مار کر گھر سے نکالنے والا ہو۔ کیا ایسے نافرمان بیٹے نہیں ہوتے؟ بیٹا بھی نعمت ہے مگر بیٹی بھی رحمت ہے۔ تو سبحان اللہ، میرے آقا بچیوں پر بھی رحمت ہے۔ کمزور لوگوں کے بارے میں نبی پاک پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، بے شک تمہیں اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تو ماڑے آدمی، کمزور آدمی کے ساتھ زیادتی نہ کیا کرو، اس کی دعائیں لیا کرو، اس کا ہاتھ بٹایا کرو، اس کا ہاتھ پکڑا کرو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ جو مجھے رزق مل رہا ہے، میں اپنے کسی غریب رشتہ دار، میں اپنے کسی غریب ملازم، میں اپنے کسی غریب دوست کی مدد کر رہا ہوں اور وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ میرے رزق کے دروازے کھول رہا ہے۔ یہ جو میری ترقیاں ہیں، یہ جو میرا عروج ہے، یہ جو میرا وقار ہے، ہو سکتا ہے کسی کمزور کی دعاؤں کی وجہ سے میں چل رہا ہوں، مگر ادھر تو جناب کمزور آدمی کو لوگ دباتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں پنجاب گیا تھا، پنجابی لوگوں سے بعض اوقات بڑی پیاری باتیں سیکھنے کو مل جاتی۔ ایک جملہ میں نے سیکھا، وہ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو۔ میں نے کہا ماڑا کمزور کو کہتے ہیں، کمزور سے کیوں ڈرے؟ کہتے دیکھیں مضبوط کو اپنا بدلہ خود لے لے گا، کمزور بدلہ نہیں لے سکے گا، مگر جب وہ ہاتھ اٹھائے گا نا وہ دعا عرش تک جاری ہے اور پھر بربادی سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، ہاں میرے آگے کوئی نہیں بول سکتا، میرا کون بگاڑ سکتا ہے، میں جو چاہوں کروں، میرا بڑا روب ہے، میرا بڑا پاور ہے، میں جناب فلاں ایسوسی ایشن کا ممبر، میں جناب فلاں حکومتی عہدیدار، مجھ سے کون بات کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا۔ جو مظلوم ہوتا ہے نا تو بگاڑ نہیں سکے گا، مگر اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا اللہ کی بارگاہ میں تو تمہیں بربادی سے روک بھی کوئی نہیں سکے گا۔ بلکہ میں کئی بار بیانات میں مشورے دیتا ہوں، آج چلو اٹلی والوں کو بھی دے دیتا ہوں، کبھی زندگی میں ایسا لگے نا ایوری تھنگ گوئنگ ویری گڈ، سب اچھا جا رہا ہے، صحت بھی اچھی، فیملی بھی خوش ہے، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، اور پھر اچانک محسوس ہو کہ یار چیزیں بگڑنے لگی ہیں، کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہے، فیملی میں پرابلم ہو رہی ہے، طبیعت میں بھی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو سمجھ لو، چیک کرو کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، کسی پر زیادتی تو نہیں ہو گئی، کیونکہ جب ہائی رکھتی ہے نا تو بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا ہے، بنی بنائی بازی پلٹ جاتی ہے۔
زندگی ایسے گزارو میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ دعائیں لیا کرو، ہائے نہ لیا کرو، اور کمزوروں کے ہاتھ پکڑنے والے بنو، ان کی مدد کرنے والے بنو، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے والے بن جاؤ۔ تمہیں نہیں معلوم کوئی کمزور جب دل سے دعا دیتا ہے نا تو اللہ ایسے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دیکھیں نبی پاک خود فرما رہے ہیں کہ تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ آج میلاد کے اس اجتماع میں ہم یہ نبی پاک کی عطائیں سیکھ کر جائیں۔ آخری حدیث، اب میں بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ یتیم ہے نبی پاک، یتیموں پر کیسی رحمت ہے، خود پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا، یعنی پیارے آقا فرماتے ہیں جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ گویا جنت میں ہوگا۔ اب ہم غور کریں، یہاں تو جناب یتیموں کی وراثت لوگ کھا جاتے ہیں، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، ایسا کبھی نہ کرنا۔ مال یتیم مثل مال وقف فرمایا گیا، جس طرح وقف کے مال کی احتیاط ہے نا اس طرح یتیم کے مال کی احتیاط ہے۔ بلکہ ہمیں تو زندگی میں کوئی ایسا پلان کرنا چاہیے کہ یار میرے دسترخوان پر کوئی ایک یتیم بھی کھانا کھا لے، میرے 3 بچوں کو میں اگر پال رہا ہوں تو کسی یتیم بچے کی بھی کفالت کروں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ جنت میں میرے وہ ساتھ ہوگا۔ ہمیں تو یتیموں کی کفالت اچھے کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ کہ یتیموں کے مال اور یتیموں کی وراثت اللہ نہ کرے کوئی ہڑپ کر جائے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ چند باتیں ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ سیرت مصطفیٰ سے کچھ سیکھ کر جائیں، کچھ اپنی ذات میں بدلاؤ لے کر آئیں، میرا کردار اچھا ہو، میری گفتگو شائستہ ہو، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں سچا آدمی بن جاؤں۔ نبی پاک تو کیسے سچے کہ پیارے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا تھا، آپ کو یاد ہے، مکے کے پہاڑ پر صفا پر، بتاؤ اے لوگوں میں کون ہوں؟ لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ابھی آپ نے اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، غیر مسلم تھے، مگر کیا کہتے تھے؟ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں۔ اے مسلمانوں، کیا ہمیں دیکھ کر کوئی کہتا ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں؟ یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے میرا، کہ میرا تعارف سچے آدمی کے ساتھ ہو، یعنی میرے بارے میں کوئی بھی بات کرے تو کہے یار یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ امانت دار ہے۔ جب لوگ یہ کہیں نا سمجھ لو ہاں میں نبی پاک کے طریقے پر چلنے والا ہوں۔ اور معاذ اللہ اگر لوگ ہماری باتوں سے ڈرتے ہیں، ہم پر بھروسہ کرنے میں کو ڈر لگتا ہے، تو سمجھ جانا میں اچھا آدمی نہیں۔ تو بہرحال نیت کریں انشاءاللہ کہ رحمت للعالمین کی امتی ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنے ملازمین، اپنے پڑوسیوں، بلکہ سب کے لیے ہم بھی رحمت بنیں گے، ہم بھی آسان بنیں گے، ہم بھی انشاءاللہ ان کے لیے اسلام کی اچھے پرفیکٹ سفیر بننے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ